محنت کے لیے رب نے اس کے سامنے اپنا قرآن رکھ دیا ہے، اور وہ صبح سے لے کر ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ سحری کے وقت سے لے کر ننھا منا سا بچہ نیند بھی آ رہی ہے اور قرآن کو لے کبھی سو جاتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ آئے ہائے میرے رب کو اس پہ کتنا پیار آتا ہوگا، آئے کتنا پیار آتا ہوگا۔ یہ میرے رب سے صبح سے لے کر شام تک ہم کلام رہتا ہے، اس لیے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ رب کے ساتھ ہم کلامی کرتا ہے۔ جو صبح سے لے کر شام تک میرے رب کے ساتھ ہم کلامی کرنے والا ہو، جسے میرے رب نے یہ شرف دیا ہو کہ اس کے سینے کو میرے رب نے اپنے کتاب کے لیے تاکچہ بنایا ہو، یہ ایسے نہیں ہے چلتے پھرتے نہیں ہے، یہ اس کے باپ دادا کی کوئی نیکی ایسی ہے جو رب کو قبول ہو جاتی ہے، اس کا بدلہ رب دنیا میں اسے حافظ قرآن کے طور پر عطا فرما دیتے ہیں، عالم دین کے طور پر عطا فرما دیتے ہیں، صالح نوجوان کی صورت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے بچوں جنہوں نے قرآن اپنے سینے میں رکھا، قرآن یاد کرنا بھی بڑا اوکھا ہے، سوکھا نہیں ہے، کوئی چپ نہیں ہے کہ فٹ ہو جائے، یہ بڑا اوکھا ہے۔ اس میں استاذ، والدین، بچہ تینوں کڑتے ہیں تب جا کر قرآن سینے میں آتا ہے۔ یاد کرنا اوکھا، لیکن یاد رکھو میرے بچوں، اسے یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ اوکھا اور مشکل ہے۔ اور یہ جتنی بھی میرے رب کی طرف سے انعامات کا اعلان ہے کہ یہ جو حافظ قرآن ہے، اس حافظ قرآن کے پاس جنت کے 10 ویزے ہیں، جنت کے 10 ویزے۔ اگر آج اعلان ہو جائے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے پاس برطانیہ کے 10 ویزے ہیں اور فری میں بھیجتے ہیں، تو جو سیمنٹ فیکٹری کے ارد گرد مجمع لگے اسے دنیا دیکھے۔ کیوں جی حسینی صاحب؟ دنیا دیکھے کہ 10 ویزے ہیں، فری بھیج دیں۔ او میرے بھائی، دنیا کیا ہے، لیکن دوسری طرف ایک وہ شخص جس کا حساب کتاب ہو کے اس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ملائکہ اس کی طرف دوڑ پڑیں گے، حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو، بیڑیوں میں جکڑ لو انہیں۔ تو تفسیر میں آتا 70,000 فرشتہ دوڑ پڑے گا، پکڑ لیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا۔ اور ادھر کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دنیا جن کے لیے گزاری انہوں نے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا۔ میرا رب پوچھے گا حافظ بول کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، تیرا بڑا عزیز ہے۔ عرض کرے گا رب العالمین میں سفارش کرتا ہوں اس کی جہنم کو جنت سے بدل دے۔ اللہ فرمائیں گے 1 نہیں 10 ہیں تیرے قریبیوں میں سے ہے جن کو جہنم واجب ہو چکی ہے، تو اشارہ کرتا جا، میں ان کی جہنم کو جنت سے بدلتا جاؤں گا۔ اور یہ تب ہوگا کہ وہاں تک قرآن یاد ہوگا، ایسے نہیں۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک بیوروکریٹ تھے، ریٹائرڈ ہوئے، بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، تو ہم ملنے گئے تو وہ بڑے مطمئن، تو ہم نے کہا جی کہ کوئی اتنے بڑے متقی پرہیزگار ایسے تو تھے نہیں، مطمئن بڑے لگ رہے ہو، تم دوست تھے بے تکلف۔ تو کہا موت سے ڈر نہیں لگ رہا؟
کہا یار جانا تو ہے ہی، بس ایک چھوٹا سا سہارا ہے اس لیے ڈر نہیں لگتا، چھوٹا سا سہارا ہے، وہ سارے بڑی زبردست چھوٹا سا سہارا ہے، ایک کیونکہ صدری نسخے ہیں، ایک کتاب نہیں لم بن گئے، کہا چھوٹا سا سہارا ہے، کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں ایک جلسے میں گیا، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں ہمارے افیسران بھی آئے، عموماً ان جلسوں میں نہیں تشریف لاتے، مولوی ہیں ستی سی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہ میرے بھائی اس مجلس میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں، کیا کیا پتہ، لوگ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، مجھے ایک عزیز نے کہا کہ آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ مجلس کے انوار ہیں، برکتیں ہیں اس کی۔ تو کہنے لگے میں ڈپٹی کمشنر تھا تو جلسے کی صدارت کے لیے بلا لیا، تو وہاں بتایا کہ حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ میں نے کہا میرے بیٹے بڑے ہو گئے تو اب ان کو وہ حفظ تو کر نہیں سکیں گے، کہوں تو مانیں گے نہیں، تو میں کس طرح کروں؟ تو میں نے پروگرام کے بعد ادارے کے جو محتمیم تھے، ذمہ دار تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کا ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ یہاں ہمارے پاس کچھ بچے ایسے نادار اور غریب ہوتے ہیں کہ جن کے اخراجات ان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اگر آپ ان کے اخراجات برداشت کریں تو اس کا حفظ آپ کے خرچے پہ ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے بیٹے کے قائم مقام ہو ہی جائے گا۔ کہنے لگے میں نے کہا لڑکا تلاش کریں، ایک یتیم لڑکا جس کا کوئی وہ نہیں، میں نے کہا اس کا مہینے کا خرچ کتنا ہے؟ اتنا ہے، میں نے کہا جی یہ پہنچ جائے گا۔ 2-2.5 سال میں اس نے حفظ کر لیا، حفظ کر کے تو وہ میرے آفس آیا، اس کے کوئی عزیز بھی ساتھ تھے شکریہ ادا کرنے، تو کہنے لگے جب وہ شکریہ ادا کرنے آیا تو میں اپنی کرسی سے اٹھا، نیچے بیٹھ گیا بچے کے سامنے، اس کو دونوں بازوں سے پکڑا، اس کی ماتھے کو چوما اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا انکل رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا احسان ہے، آپ میرے محسن ہیں۔ میں نے کہا بیٹا نہیں، بس میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تو اس سے۔ کہا انکل آپ کہیں، آپ نے تو میرے ساتھ بڑی خیر کی ہے۔ کہا درخواست اتنی ہے، مجھے پتہ ہے میں بڑا گناہگار شخص ہوں، مجھے جس وقت جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے ایسے میں میری سفارش کرو گے نا؟ آئے تو کہنے لگا انکل کیوں نہیں کروں گا، آپ سے بڑا محسن تو میرا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ایسے نہیں، میں دفتری آدمی ہوں، وہاں سے چٹ نکالی، اس کا نام لکھا، اپنا نام لکھا، آگے دستخط لے لیے کہ میں اس کی سفارش کروں گا کل اللہ کے حضور۔ تو کہنے لگے پھر میرا معمول بن گیا، اب جا رہا ہو پلے کچھ نہیں ہے، یہ سینے کے ساتھ ایک چٹ ہے جس میں 10 حافظ قرآن کے دستخط موجود ہیں، مجھے یقین ہے کسی ایک نے بھی میری سفارش کر دی میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے قابل احترام دوستو، آؤ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، اپنی اولادوں کو جوڑو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن ناظرہ درست کرو، درست ناظرہ۔ اگر ہم نے پی ایچ ڈی کر دی کل اس پہ کوئی پوچھا نہیں جائے گا معذرتاً کہ تم نے پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی تھی، تم نے زیالوجی، بیالوجی، کیمسٹری اور فلاں فلاں کے اندر فلاں ڈگری کیوں نہیں لی تھی؟ نہ لیں، اچھی بات ہے، اس کو منع نہیں کرتے، اچھی بات ہے، امت کو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا تو نے میرا قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا، تو نے میرا قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا؟ لہذا ناظرہ قرآن ہم میں سے ہر ایک کو استاد کے سامنے پڑھنا ہے،
آج کوئی شرمندگی نہیں ہے، شرمندگی تو کل ہو جائے گی. تو لہٰذا ایک رمضان میں قرآن کو درست کریں. دوسرا، کم از کم روزانہ ایک آیت کو سمجھیں کہ میرا رب مجھ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس میسج آ جائے کسی کا تو آپ پڑھ نہیں سکتے، 20 بندوں کے پاس پھریں گے یہ میسج سمجھاؤ کیا کہہ رہا ہے میرا دوست. اور بندے کا میسج آئے تو جو تجھے آرام نہیں آتا جب تک سمجھو نہیں، تو کائنات کے خالق اور مالک کا میسج آیا اسے ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب، ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اسے سمجھو، سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگی پر لاگو کرو، اور اپنی زندگی پر لاگو کر کے اس کو اس ملک کا آئین اور دستور بناؤ. اگر ہم نے یہ کیا تو ہم کامیاب اور کامران ہوں گے، اور اگر نہ کر سکے اللہ کسی اور قوم کا انتخاب کر لے گا اور ہم لوگ نہ جانے کہاں کس حالت میں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مدارس اسلامیہ یہ ہمارے دین کی وہ بنیادی طور پر نرسریاں ہیں جن سے یہ معصوم بچے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اس کے علوم اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. آج 40 لاکھ بچہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نگرانی میں تعلیم کے مختلف مراحل طے کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں، دینداری کی طرف لے جائیں، پھر ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، دنیا بھر کا سب کچھ پڑھائیں. پہلے مسلمان بنائیں، مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنسدان. اگر یہ بن گیا تو پھر میں بھی کامیاب ہوں، آپ بھی کامیاب ہیں، یہ جلسہ بھی کامیاب ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ روزانہ استغفار کو بنیاد بناؤ. کم از کم 500 مرتبہ سلسلہ نقشبندیہ میں 100 مرتبہ دروشی، 100 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود پاک. لیکن میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کیونکہ مرض بڑھ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جب مرض بڑھ جائے تو اینٹی بائیوٹک کا لیول تھوڑا سا بڑھایا جاتا ہے. اسی طرح یہاں بھی مرض امت کے اندر بڑھ گیا ہے تو اس کا لیول تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. اگر 500 تک استغفار شروع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ رضا تو رب کی ملتی ہے، 100 مرتبہ بھی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اولادیں فرما بردار ہونی شروع ہو جائیں گی، اور ملک کے اندر باران کرم برسنا شروع ہو جائے گی. آج ملک کے اندر باران کرم نہیں ہے اس لیے کہ ہماری زبانوں پہ استغفار نہیں ہے. ہاں یاد رکھو میرے دوستو، فرمایا کہ جس پر میرے رب کی نگاہ کرم ہوتی ہے، نگاہ فضل ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ مالدار ہوتا ہے، اس کو اقتدار ملتا ہے. نہ میرے بھائی، فرمایا جس بندے پر میرے رب کی نگاہ کرم ہوتی ہے اس کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زبانوں پہ آ جاتا ہے. لہٰذا جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو، استغفار جاری ہو، اور پھر خصوصاً جو ہے وہ درود روزانہ 313 مرتبہ درود و سلام کے تحفے اگر یہ بھیجنے والا بن جائے، 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والا بن جائے تو انشاءاللہ العزیز پوری بہار بن جائے گی. صرف کلمے کا تھوڑا سا ذکر کر کے مجلس ختم کرتا ہوں. دل پر کلمے کی ضرب لگا، لا اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ. حضرت تھانوی کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اشرف علی آج چند دن سے ایسا ہے جب اللہ کہتا ہوں میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے. آئے ہائے، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور
پھلوں سے سجائی، ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمارے آنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ گلے کی خرابی کے باعث آپ نے پھر بھی اس توجہ محبت سے سنا، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائے۔ دعا فرمائے حضرت بھی سارے کہ اللہ اس گلے کی تکلیف کو جلد از جلد دور فرما کر پھر قرآن کریم اور ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے قابل بنا دے۔ آمین کہہ دیں سارے، آمین کہہ دیں یار۔ اللہ بہت کرم فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔